حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اس نے حضرت کا خط بنایا. اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی پوچھے تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں. آئے آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تو تھے جنید. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. دونوں کو اقبال لائے نا، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. حضرت نقش بندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید. وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے. دن گزر گیا رات بیت گئی. چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں. کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا. حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا او زید لگدا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں. اتنی بے توجہی 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا. تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی. تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے. 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد. یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں. تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ. یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا. تو کہتے ہیں باجزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے. یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجھا سدو، سیو نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے بہت پیچھے. اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خوب محنت کرو. اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں. اج ہے حضرت کر لو محنت، خوب محنت کرو. اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک اے روز نہیں جے لوگ لبنے. حضرت یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر، تو ساڈے کلی واپس آنا ہے. وہ بندے جاگ جا، تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. بندے باز آ جا، تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے. اج ساوی نے کھلے راوی نے، اٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی. تر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے. کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی. اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ محنت کرو یار. ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر. کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے.
تو کہندے نے عبدل علی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کئی 10,000 بار کہہ چھڑ دوں۔ انہوں نے ایویں نہیں نام کمایا، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی محنتیں، اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی۔ ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت، ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ حضرت ڈھونڈو تو صحیح، تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے۔ ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو پاس ایک فلسفی گزرا، تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، ورد زباں تھا، پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی، پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات۔ تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈیاں ہو کہ اللہ ہے بھی، تے اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈیاں؟ کہنے لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے، ہے بھی تے میں کہن ڈیاں ہے بھی، میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے بھی؟ وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو۔ وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح، چاند اس کے ہونے کی دلیل، سورج اس کے ہونے کی دلیل، آسماں اس کے ہونے کی دلیل، کوئل اس کے ہونے کی دلیل، کوا اس کے ہونے کی دلیل۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون۔ تو کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مسانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا، ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا بڑھ کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا، ایسا زبردست کاریگر۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب، بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے میں پانی دیندے ہوں۔ تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا۔ وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے، انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے، اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے بڑے جنگلات ہیں، کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام۔ غور تو کرو، چلو غور تو کرو، اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا، یہ کنال کا حال ہوگا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دیں گا اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت،
یہ چاروں دیواریں نکال دیں، میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ ہے کوئی؟ چاروں دیواریں نکال دیں، میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا۔ ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتہ، نہ کسی کو مغرب کا پتہ، نہ کسی کو شمال کا پتہ، نہ کسی کو جنوب کا پتہ، تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے۔ سبع سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا، ویکھتے صحیح میں 7 کھلارے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے۔ سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے۔ کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو، میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا۔ جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے، میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے، میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا۔ ہے کوئی؟ تو چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو واپڈا سے کوئی تار نہیں لیا۔ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پیران عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے، آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری تخلیقات پر غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ والى السماء كيف رفعت، دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی۔ والى الجبال كيف نصبت، دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا۔ والى الارض كيف سطحت، دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا۔ لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے؟ چلے دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا۔ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاواں چار دے ہوندے سن، بہانا سی نہ درے لوکاں کو اولے ہون دا، اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ درے، اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے پئی، میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کردے نے پئی۔ پھر ایک سخن آیا، انہوں لکھ لیا، دیکھا تو کیا رنگ دیکھا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاماں کولوں در در خیر منگائیں۔ دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے۔ دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئی۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں۔
घुग्गी ने जदों वेख्या ना शिकारी नूं, उन्हें दरख्त चों उडारी पड़ी ते बाहर। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक शिकरा बाज, वो भी उसी पे नजर लगाए ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसने देखा ना तो बाज भी झपटा। अभी वो ज्यादा नहीं दरख्त से बाहर निकली थी, वापस लौट आई दरख्त में और आकर ना टहनी पे बैठ गई और सोच में पड़ गई, लै भैया इतने चंगी फसी है। आई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलणे दे विच गन्ना, रो आखे अज रो मुहम्मद ता मैं तेनू मन्ना, चंगी फसी है, नहीं उड़ूंगी। शिकारी सामने खड़ा है, अगर जान बचाने के लिए दरख्त से निकलती हूं तो वो ऊपर चक्कर काट रहा है, करूं तो करूं क्या। उसने हजरत फिर वही किया जो हमने करना छोड़ दिया है। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले अल्लाह, पुकार दिए या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज आई घुग्गीए की होया ही, या अल्लाह दूम होता जो फस गई ना उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी। या अल्लाह जोरा वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज क्या आती है, घुग्गीए साडी कुदरत देखनी है और ये 2 मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं, वेख साडी कुदरत। घुग्गी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की और उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाक़या मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हज़रत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हज़रत गल पक्की है ना, वाक़या मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था। ये मियाँ कहते हैं हज़रत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो कोई मामला नहीं। तो इससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुग्गी खलो गई हज़रत। शिकारी बड़ा हैरान होया, घुग्गी नूं की होया है, तो खलो ही गई जम के। उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हज़रत फिर तीर चुके, निशाना लिया घुग्गी का, पूरे जोर नाल खिंचिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पाँव पे डंक दे मारा। हजरत यहाँ तो अगर भीड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप का डसना तुहानू पता है। जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा। आप हैरान रह गए, फिर देखकर सुखन उतरा। और फिर आप लिखते क्या हैं, आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। आप किसी को फ़ोन करो ना, कोई मेहमान है, वो कितने में जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल उत्थे ही रही, मैं आन लगा, उथों निकलिया अथां। घुग्गी रही अथां खलोती, जिसको 2 दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई। घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी पली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हाज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे। मन जाओ चले मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने,
बेवकूफां दे नौकर रहिंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां फजल करी रब साईं। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना ते चले हो जे कल जो टहना है वो अज टह जाइए, अज